السلام علیکم ویورز، میں اپنے چینل ہسٹری آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، جس میں موجود ہے دینی و دنیاوی سوالات جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی نالج میں اضافہ کریں گے۔ تو اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ تو چلے آئیں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: فرشتوں کا استاد کون تھا اور کتنے دن تک رہا؟ جواب: شیطان تھا، جس کو معلم الملائکہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، جو ملائکہ کے ساتھ 80,000 سال تک رہا، جس میں 20,000 سال تک ملائکہ کو وعظ و نصیحت کرتا رہا اور 30,000 سال تک ملائکہ کروبین سردار رہا اور 1,000 سال تک ملائکہ روحانین کا سردار رہا۔ سوال: حجر اسود نصب کرنے کے موقع پر کس بات کا جھگڑا ہوا؟ جواب: ہر قبیلہ یہ سعادت خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کشمکش میں 4 دن تک کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، حتیٰ کہ تلواریں نکل آئیں۔ 5ویں دن ایک بزرگ نے مشورہ دیا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم میں آئے، اس کو سردار مان کر اس کے فیصلے پر عمل کیا جائے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنے لوگوں کو زندہ کیا تھا؟ جواب: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 شخص کو زندہ کیا تھا۔ سوال: ثواب کی نیت سے کس پر خرچ کرنا افضل صدقہ ہے؟ جواب: ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا افضل صدقہ ہے۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی؟ جواب: بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو جب مشرکین نے شہید کیا تو زمین اسی وقت شق ہو گئی تھی اور ان کی لاش اس میں سما گئی تھی۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت کیا تھی؟ جواب: جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ کی تعمیر کی۔ بعض کتابوں میں بیان ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 برس تھی۔ سوال: دنیا کے اندر جنت تعمیر کرنے والا شداد تو مشہور ہی ہے، بتائیے ایک اور شخصیت نے بھی جنت بنائی تھی، اس کا نام کیا ہے؟ جواب: اس کا نام حسن بن صبا تھا، لیکن اس کی بنائی گئی جنت کی کسی تاریخی ماخذ سے تصدیق نہیں ہوتی۔ سوال: سب سے بہترین مذہب کون سا ہے؟ جواب: اسلام سب سے بہترین مذہب ہے، اس جیسا کوئی اور مذہب دنیا میں آج تک نازل نہیں ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ سوال: قوم سمود کا نسب کس نبی سے جا ملتا ہے؟ جواب: سمود دراصل ایک شخص کا نام تھا، اس کی اولاد قوم سمود کہلائی اور اس کا نسب حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ سوال: میدان حشر کہاں قائم کیا جائے گا؟
جواب: میدان حشر ملک شام میں قائم کیا جائے گا۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے اور ان کو ادریس کہنے کی کیا وجہ ہے؟ جواب: اصل نام اخنوخ ہے اور ادریس اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے درس کتاب دیا۔ سوال: کتنے پیغمبروں کے نام ان کے پیدا ہونے سے پہلے رکھے گئے؟ جواب: 5 پیغمبروں کے نام ان کے پیدا ہونے سے پہلے رکھے گئے۔ سوال: کس لشکر کے سالار ایک آزاد کردہ غلام تھے؟ جواب: غزوہ موتا زید بن حارث رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر کے سالار تھے۔ سوال: سب سے پہلے مسواک اللہ پاک کی کس نبی نے کی تھی؟ جواب: سب سے پہلے مسواک اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال: کون سے نبی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ سوال: کون سے نبی دوبارہ زندہ ہوئے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوئے تھے۔ سوال: انسانی جسم کا کون سا حصہ ہے جو چوٹ لگنے پر سب سے جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے؟ جواب: انسانی جسم کا حصہ زبان ہے جو چوٹ لگنے پر سب سے جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سوال: جنت سے خوشبو اور کفن کس نبی کے لیے آیا تھا؟ جواب: جنت سے خوشبو اور کفن حضرت آدم علیہ السلام کے لیے آیا تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تہبند کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تہبند کی لمبائی 4 ہاتھ 1 بالشت اور چوڑائی 2 ہاتھ 1 بالشت تھی۔ سوال: قرآن مجید کی کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی؟ جواب: قرآن مجید کی سورۃ الحجر آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی۔ سوال: اہل مدینہ قاری کے نام سے کن صحابی کو بلایا کرتے تھے؟ جواب: اہل مدینہ قاری کے نام سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بلایا کرتے تھے۔ سوال: فرشتہ عورت سے کیوں دور جاتا ہے؟ جواب: عورت جب اپنا سر ننگا کرتی ہے تو اس سے فرشتہ دور چلا جاتا ہے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کس کی سالگرہ منائی گئی، عورت یا مرد کی؟
جواب: دنیا میں سب سے پہلے فرعون کی سالگرہ منائی گئی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کون سا لباس پہنایا گیا؟ وہ لباس کہاں سے آیا اور کس نے پہنایا تھا؟ جواب: ریشمی قمیص پہنائی گئی جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہنائی اور یہ جنت کا لباس تھا۔ سوال: بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے کس زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا گیا؟ جواب: بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے سندھی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا گیا۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت کتنی تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت 18 سال تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام 136 بار آیا ہے۔ سوال: کس نبی نے کبھی زمین کا پانی نہ پیا جبکہ وہ اس دنیا میں 1000 سال رہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے کبھی زمین کا پانی نہ پیا جبکہ وہ اس دنیا میں 1000 سال تک رہے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مدینہ میں کتنی مساجد تعمیر ہو چکی تھی؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مدینہ میں 10 مساجد تعمیر ہو چکی تھیں۔ سوال: سورۃ العصر میں واو کے معنی کیا ہیں؟ جواب: سورۃ العصر میں واو کے معنی قسم ہے۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب کب ملا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب واقعہ معراج کی تصدیق کر کے ملا۔ سوال: کون سا ایسا جانور ہے جس کے دانت ساری عمر بڑھتے رہتے ہیں؟ جواب: ہاتھی اور چوہا ایسا جانور ہے جس کے دانت ساری عمر بڑھتے رہتے ہیں۔ سوال: کس چیز کی طلب انسان کو غافل کر دیتی ہے؟ جواب: مال و دولت کی طلب انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ سوال: کون سی چیز کھانے سے بچہ خوبصورت اور خوش اخلاق پیدا ہوتا ہے؟ جواب: خربوزہ کھانے سے بچہ خوبصورت اور خوش اخلاق پیدا ہوتا ہے۔ سوال: کیا روزہ بند کرنے یا کھولنے کے لیے اذان ضروری ہے؟ جواب: جی نہیں، روزہ بند کرنے کا تعلق اذان فجر سے نہیں، صبح صادق سے پہلے کھانا پینا بند کرنا ضروری ہے۔ یوں ہی جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے افطار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔
نہ سائرن کا انتظار کیجیے نہ اذان کا، فوراً کوئی چیز کھا پی لیں۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس میں نہ گوشت ہے اور نہ خون لیکن پھر بھی وہ سانس لیتی ہے؟ جواب: صبح۔ اللہ پاک فرماتا ہے قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے۔ سوال: قرآن مجید میں کس پیغمبر کے بارے میں کہا گیا کہ وہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے؟ جواب: قرآن مجید میں حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ وہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ سوال: کس اولین غلام صحابی کو صحرا کی تپتی ریت میں لٹا کر گلے اور پاؤں میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا جاتا تھا مگر ان کے منہ سے احد احد کے سوا کوئی کلمہ نہیں نکلتا تھا؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال: عربی خط میں شائع ہونے والا قرآن مصر کے کس شہر میں موجود ہے؟ جواب: عربی خط میں شائع ہونے والا قرآن مصر کے مشہور شہر قاہرہ میں موجود ہے۔ سوال: کس نے خانہ کعبہ کے اندر حاجیوں کو قتل کیا؟ جواب: ابو طاہر کرامتی نے خانہ کعبہ کے اندر حاجیوں کو قتل کیا۔ سوال: علم نجوم، رمل، ریاضی و الجبر اور فلکیات جیسے مایہ ناز علوم کے بانی کون ہیں؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام علم نجوم، رمل، ریاضی و الجبر اور فلکیات جیسے مایہ ناز علوم کے بانی ہیں۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سن ولادت اور جائے ولادت بتائیں۔ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سن ولادت 1 عیسوی اور جائے ولادت بیت لحم میں ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق پر ایمان لانے والوں کی تعداد کیا تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق پر ایمان لانے والوں کی تعداد تقریباً 80 یا 82 تھی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد میں لگے ہیں اس کا نام بتائیں۔ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد میں لگے ہیں اس کا نام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سوال: جنت کے درجات کتنے ہیں اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک کا کتنا فاصلہ ہے؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کے حروف ہیں اتنے ہی جنت کے درجات ہیں، اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک کا اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ سوال: پورے قرآن میں ابی لہب کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: پورے قرآن میں ابی لہب کا ذکر صرف ایک بار آیا ہے۔ سوال: کس کے دور میں عربی کو سرکاری زبان کی حیثیت ملی؟
جواب: عبد الملک کے دور میں عربی کو سرکاری زبان کی حیثیت ملی۔ سوال: حدیث شریف کے مطابق جس نے کون سا رکن اسلام چھوڑا کفر میں گیا؟ جواب: حدیث شریف کے مطابق جس نے رکن نماز چھوڑا کفر میں گیا۔ سوال: شب معراج کب ہوئی؟ جواب: شب معراج 10 نبوی کو ہوئی۔ سوال: قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد جو لوگ بچ گئے انہوں نے کسی بزرگ کے نام پر کیا نام اختیار کیا؟ جواب: سمود۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ جواب: اسلام میں سب سے پہلے نماز پڑھنے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال: لال مرچوں سے نظر اتارنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: لال مرچوں سے نظر اتارنے کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کے تجربے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لال مرچ جلاتے وقت اگر دھواں نہ آئے تو یہ نظر اترنے کی علامت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے بعض مرتبہ شیطان بچوں کو تنگ کرتا ہے، بچے روتے ہیں تو جب کوئی اس طرح سے نظر اتارنے کے لیے ٹوٹکا کرتا ہے تو شیطان تنگ کرنا چھوڑ دیتا ہے، جس سے انسان کا ان ٹوٹکوں پر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ ان باتوں کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک شیطانی عمل ہے اور اس طرح سے انسان شیطان کے ہاتھوں کمزور ہوتا ہے، لیکن بعض علماء کرام نے مرچوں سے نظر اتارنے کو جائز عمل قرار دیا ہے، واللہ تعالی عالم۔ سوال: ربی زدنی علما، یہ آیت کس صورت میں آتی ہے؟ جواب: ربی زدنی علما، یہ آیت سورۃ طٰ میں آتی ہے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلی قبر کس کی بنائی گئی؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلی قبر حابیل کی بنائی گئی۔ سوال: پاکستان کی قدیمی زبان کون سی ہے؟ جواب: پاکستان کی قدیمی زبان سندھی ہے۔ سوال: قرآن پاک میں کل کتنی منازل ہیں؟ جواب: قرآن پاک میں کل 7 منازل ہیں۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کون سی فصل کاشت کی گئی تھی؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے جو کی فصل کاشت کی گئی تھی۔ سوال: استغفار کا وظیفہ قبول ہونے کی خاص 5 نشانیاں کیا ہیں؟ جواب: استغفار کا وظیفہ قبول ہونے کی 5 نشانیاں ہیں۔ 1. استغفار کی توفیق ملنا ہی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کی دلیل ہے۔ 2. استغفار میں مزہ آنے لگے تو یہ بھی اللہ کے رضا ہونے کی نشانی ہے۔ 3. اگر ہم کسی کام کے بعد استغفار نہ کر سکے تو ہمیں افسوس ہو اور فکر لاحق ہو جائے،
کہ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار نہیں کی۔ 4. استغفار پڑھتے وقت اپنے گناہوں کو یاد کرنا، اور جب توبہ کرتے وقت انسان کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں تو پھر انسان خوشنودی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔ 5. استغفار کرتے وقت آنسوؤں کا نکل جانا، یہ بھی اللہ رب العزت کی رضامندی کی دلیل ہے۔ یہ وہ 5 نشانیاں ہیں جو استغفار پڑھتے وقت آپ کو نظر آئیں اور محسوس ہوں تو سمجھ جائیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ اللہ ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ جزاک اللہ۔